حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلام میں ایمان میں جو چیزیں بلیفز ہیں، کھل گئی ایمانیات جن کو بولتے ہیں، جن سے ہمارا تعلق ہے ماننے کا، جن چیزوں کو ماننا ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، تو جن چیزوں سے بلیو کا، ماننے کا تعلق ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسا کہ اللہ پر ایمان لانا تفصیل کے ساتھ بات آئی، وملائکتہ بات آ گئی، وکتبہ ایک ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ ہم تو بچپن سے ایمان مجمل، ایمان مفصل میں یہ پڑھ ہی رہے ہیں، تو اللہ کی کتابوں پر ایمان لینے کا کیا مطلب؟ پہلا سوال، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون، اپنے احکام اللہ بندوں کو جو دیتے ہیں، پہنچاتے ہیں، ان قوانین کے مجموعے کا نام، اور ذرا آسان الفاظ میں ایسا سمجھیں آپ، جس طرح سے ہر ملک کے لیے، ہر کنٹری کے لیے ایک لا، قانون، جیسا ہمارے انڈیا کے واسطے، جو انڈیا کے اعتبار سے جو قانون کا جو آئین ہند جس کو بولتے ہیں، ہندوستان کے قانون ہر کنٹری کے واسطے، اس زمانے میں جو بادشاہ حکومت کرتے تھے، ہر بادشاہ اپنی حکومت کے واسطے بلکہ کچھ قانون بناتا، پوری پبلک کے اندر امن، سکون، چین ہونا ہے، کہیں کوئی ہنگامہ نہیں ہونا، کہیں کوئی لڑائی نہیں ہونا، کہیں کوئی پریشانی نہیں ہونا، سب کی جان مال محفوظ رہے، کسی کے بھی گھر میں کسی کی بھی ملکیت کو کوئی بھی جس کی مرضی ہو وہ لوٹ لے، جس کے بچے کو جو مرضی ہے وہ چرا لے، جس کی چیز کو جو مرضی ہے وہ طاقتور کسی مظلوم پر ظلم کر کے کسی چیز کو نہ لے لے، لوگوں کے آپس میں لڑنا بھیڑنا نہ ہو جائے، لوگ ہر بات کو خود ہی آپس میں بدلہ لینے والے نہ ہو جائیں، اس کے لیے بلکہ جو قوانین بنائے جاتے ہیں، ہر حکومت میں یہ قوانین ہیں، لا ہیں۔ ویسے اللہ اس پوری زمین کے اندر انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان کو جو خلیفہ بنا کے زمین میں بھیجا، اللہ نے کچھ قانون بھی مرتب کیے۔ ہر زمانے میں اللہ جس زمانے کے لوگوں کے لیے جو قانون مناسب سمجھے، جو لا سٹت ٹنگل جو اللہ مناسب سمجھے، وہ اس وقت کے نبی کو دے کر اللہ نے کہا کہ یہ لاگو کراؤ، اس پر عمل کراؤ، لوگوں کو، یہ لوگوں کو دو۔ تو ویسے ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم۔ قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف نبی کو نہیں، اس سے پہلے بھی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایسے بے شمار انبیاء کو اس طرح سے کتابیں دی گئی، لیکن ان میں جو فیمس اور مشہور جو کتاب جن کو کہتے ہیں آسمانی کتابیں، اللہ کی کتابیں، وہ 4 ہیں جو ہم جانتے ہیں۔ ہر 2 کتاب کے بیچ میں کئی سو سالوں کا فاصلہ ہے، کتابوں میں تفصیل سے لکھ کر ہے۔ میں ان میں تفصیل کے بارے میں نہیں، ایمان سے متعلق جو ہماری بات ہے نا، صرف وہی بات میں بتا رہا ہوں۔ تورات، زبور، انجیل، قرآن سے اس کو کمپیئر کرنے میں ان میں کیا فضیلت ہے، کیا تعلق ہے، کس کا کیا حکم ہے، وہ ڈیٹیل کے اندر جانا نہیں ہے۔ ایمانیات سے جس قدر ہمارا کنیکشن ہے، صرف اتنی بات میں بتا رہا ہوں۔ بہت سارے انبیاء کو صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن کے اندر آتا ہے، صحیفے دیے گئے، باقاعدہ کتاب نہیں، بک نہیں، قانون کے صحیفے دیے گئے، بہت سے نبیوں کو دیے گئے، کتنے تعداد معلوم نہیں۔ ایک روایت کے اندر یہ معلوم ہوتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ایک صحابی، وہ نقل کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے بول کے، وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ 104 تو 100 تو صحیفے، 4 آسمانی کتابیں،
یہی مشہور ہو گئی اس روایت کی وجہ سے 4 آسمانی کتابیں مشہور، باقی 100 صحیفے، کل ملا کر 104 ملک، ورنہ یہ تعداد کوئی حتمی نہیں ہے۔ روایتوں میں مسند احمد کی روایتوں کے اندر اس طرح سے آ کر ہے، جبکہ علماء یہ بھی بولے ہیں جس طرح سے رسولوں کی تعداد ہمیں نہیں معلوم کنفرم، جتنے بھی رسول بنا کر نبی بنا کر جن کو بھی اللہ بھیجے ہیں ان سب پر میں اور آپ ایمان لاتے ہیں، بلکہ ایمان رکھیں، تعداد کنفرم نہیں معلوم، ورنہ کیا ہو جائے گا اتنے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں کر کے اگر میں کاؤنٹنگ ایک بول دیا، 10,000 کر کے اگر میں بول دیا تو اللہ اور بھی زیادہ بھیج کرے تو انکار کرے جیسا ہو جاتا ہے۔ اگر میں کم کر کے بول دیا، اگر میں زیادہ کر کے بول دیا تو جو نبی نہیں ہیں ان کو بھی میں نبی کر کے ایمان لے جیسا ہو جاتا ہے۔ دو بھی نہیں، ہمیں کیا مکلف، اللہ جو بھی کتاب جو بھی صحیفہ جس نبی کے پاس بھی جس زمانے میں بھی دیے ہیں، میں اللہ کی کتابوں پر اللہ کے صحیفوں پر ایمان لایا، یہ میرے اور آپ کے لیے فرض ایمان لانا، یعنی کرنا کیا بھی نہیں ہے، پڑھنا کیا بھی نہیں ہے، اس کے مطابق عمل کرنا نہیں ہے، ہم نہ تو سارے صحیفے ساری آسمانی کتابیں اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، ایک صحیفے کا بھی اگر واقعتاً ریئل میں وہ صحیفہ تھا، وہ اللہ کی کتاب تھی، میں انکار کر دیا بولو کافر ہو جاؤں، تو انکار کرنا نہیں ہے۔ لیکن جو بھی صحیفے کتابیں آئے ہیں آج وہ معمول بیان ہے، ان پر عمل نہیں ہوگا۔ آج قرآن آ جانے کے بعد اب کس پر بھی عمل نہیں، وہ اللہ بھیجے تھے، وہ زمانے والوں کے مصلحت کے واسطے ٹھیک تھا، اس لیے اللہ بھیجے تھے، وہ نبی گئے، وہ شریعت گئی، وہ کتاب بھی گئی۔ آج صحیح معنی میں وہ تورات زبور انجیل کر کو ہمارے پاس ہے نا، صحیح معنی میں وہ کیا جو اللہ دیے تھے وہ بھی ہمیں کنفرم نہیں بول سکتے۔ وہ قوم والے یہود نصارہ وہ لوگ اتنا زیادہ چینجز کرے، کئی مرتبہ حملہ، بخت نصر کا حملہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کئی بار حملہ، ان کی کتابوں کو مذہبی مقدس جو کتابیں ہیں ہولی بکس، اسے بالکل پورا کا پورا ختم کر دیا گیا، جلا دیا گیا۔ ان کے دشمن یعنی عیسائیوں اور یہودیوں میں جو لڑائیاں چلی نا، اس میں ان کی کتابوں کو ان کی کتابوں کو بول کے ایک دوسرے مار کے پوری چیزوں کو ختم کر دی۔ اس کے بعد جو بڑے بڑے ریفارمرز آئے نا، جو مصلحین جو آئے، انہوں بیٹھے، انہوں لکھے، ایسا شاید یہ تھا سو وہ تھا سو بول کے اندازہ کر کو لکھے نا وہ چیزیں چھ، حتیٰ کہ تورات کو اگر لے لیے تو لوگ دیکھنے والے دیکھ کر بولتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسا بیمار پڑے، انتقال کیسا ہوا، انتقال ہونے کے بعد کیا ہوا، وہ سب لکھو ہے۔ کنفرم ہمیں بول سکتے یہ چیز بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دی گئی اس چیز تو نہیں ہے، بعد میں کون کی بیٹ کو لکھے، سوچ ان کے شاگردوں میں سے، ان کے چیلوں میں سے کوئی بعد میں لکھے کر کو معلوم ہوتا۔ خیر اسی لیے میں بولتا ہوں، میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کا ایک نسخہ، تورات بک ہے نا تورات، وہ مل گئی بول کے لے کے آئے، سامنے بیٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یا رسول اللہ یہ تورات یہودیوں کی مقدس کتاب میں پڑھتا ہوں، بلکہ کھول کو پڑھنا شروع کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ غصے کی وجہ سے بدل رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیکھو بولتے ہیں عمر حضور کا چہرہ بدلتا نہ دیکھتے نہیں کیا تمہیں، جو ہی دیکھے فوراً توبہ کرے، بند کر کو میں اللہ اور اللہ کے رسول کے غصے سے پناہ چاہتا ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ وبالقرآن کتابہ۔ یہ اصل سارے صحابہ ایسا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، یہودیاں ایک مرتبہ بولے دیکھو احد میں ہار گئے، دیکھو اسلام ریئل رہے تو اوریجنل رہے تو ہر کو ہوتے گا، تمہیں مسلمان ہار گئے، دیکھو اچھے ہوشیار ہیں، تمہیں اچھے سمجھدار ہیں، زبردست ہیں، یہودی بن جاؤ، اب بھی کیسا تمہیں ترقی کر لو جا رہے، دیکھو خالی یہودی بن جاؤ بس۔ تو اس وقت نے یہ بولے رضیت باللہ ربا، اللہ میرا پروردگار میں اس بات پر راضی، محمد میرے نبی میں اس بات پر راضی، قرآن میری کتاب میں اس بات پر راضی۔ خیر بات بہت لمبی چلی جاتی ہے، شارٹ میں یہ ہے کہ اللہ کی جو بھی کتابیں آسمانی کتابیں نا ان پر ایمان۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ پرافٹ، آخری نبی آخری، اللہ کی کتابوں میں سب سے لاسٹ اور آخری کتاب قرآن۔ اب قرآن کے بعد قیامت تک بھی اللہ کے پاس سے کون سا صحیفہ بھی کون سی کتاب بھی آنے کا نہیں ہے، لاسٹ کتاب ہو گئی۔ اسی وجہ سے قرآن آ جانے کے بعد اب کوئی آدمی تورات میں ہے بول کے میں عمل کرتا ہوں، زبور میں ہے بول کے میں عمل کرتا ہوں بولے تو انہیں غلط کرنے والا ہو گیا۔ اللہ وہ سب ختم کر دل کو، گورنمنٹ میں ایک آرڈر تھا پہلے 1000 روپے، اب اسے ختم کر دل کو، اب 2000 اب فلاں چلا دینے کے بعد اب وہ 2000 کا بھی قصہ ختم ہو گیا۔ اب وہ 1000 جو ختم کر دیے تھے اس کو کوئی چلائے تو کوئی چلے گا نہیں، وہ اگر کوئی آدمی چلاتا بولے تو جرم کرے جیسا، قانون کو توڑے جیسا، ایسا ماخبر میں جو تھے اس زمانے میں وہ تھا۔ تورات اس زمانے کے لوگوں کے لیے بول کے وہ کتاب، اس کو وہ احکام۔ بات بہت لمبی ہو جائے گی، شارٹ میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں، قرآن پوری اپنی کتابوں کے اندر ساری آسمانی کتابوں میں اللہ کیا بولتے تھے، انعام کے بارے میں بولتے تھے، اچھا کام کرے تو کیا انعام ملے گا، برا کرے تو کیا سزا ملے گی، لوگ آپس میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ کیسا رہنا، ان ساری چیزوں کو ان کے اندر بولا گیا تھا۔ اب سیکنڈ سوال، ہر کتاب کے لیے جس طرح سے ایک مصنف آدر ہوتا ہے،
اور ہر کتاب کے لیے ایک ٹاپک، ایک عنوان ہوگا، موضوع ہوگا، طلب کیا عنوان میں یہ کتاب لکھو ہیں بول کے. ویسا اگر ہمیں آ گئے اللہ کی کتابیں، اللہ کے صحیفے، اس کا کون؟ یہ تو اللہ کی کتاب کرتا. ہم اس بار بار بولتے ہیں نا یہ اللہ کی کتاب. سیکنڈ ٹاپک کیا؟ ٹاپک مختلف چیزیں رہتی ہیں. اچھا کرے تو کیا، برا کرے تو کیا، زندگی کیسا گزارنا، بہت ساری چیزیں رہے گی جیسا کہ ابھی میں بتاتا ہوں میں انشاءاللہ. تو پہلی چیز تو یہ سمجھ جانا، ہر کتاب کو انسان لوگ اپنے اعتبار سے اپنے چوائس سے کتاب کو سلیکٹ کرے گا. یہ کتاب مجھے یہ عنوان پسند ہے، مجھے یہ آتھر پسند ہے، مجھے یہ ٹاپک پسند ہے بول کے اپنی چوائس سے بائی چوائس لوگ کتاب کو لیں گے. لیکن آسمانی کتابیں جو ہے نا وہ سارے کے سارے تمہارے میرے ہر قوم کے ہر زمانے کے جو لوگ ہیں نا ان کی زندگی کی مصلحت کیا کر کو انسانوں کو پیدا کرے سو اللہ کو معلوم. اللہ لوگوں کی مصلحت کے مطابق اتارے سو کتاب و صحیفہ سب اللہ لوگوں کی ضرورت اور مصلحت کے مطابق دے سو. بہت شارٹ میں بول رہا ہوں میں، بہت لمبی ہو جائے گی بات، ڈیٹیل ہو جائے گی، بیان جیسا ہو جائے گا. اس لیے ضروری جو باتیں ہیں مکھن کے جیسا صرف وہی باتیں میں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کرتا ہوں. میں اب جیسا میں بتایا پھر وہی بات ریٹرن میں بولتا ہوں. میں ایک سچا پکا مسلمان ہونے کے واسطے ہمیں یہ ایمان لانا ضروری، اللہ جتنے بھی صحیفے، جتنی بھی کتابیں اللہ کون سے زمانے میں کون سے نبی کو دیے کہ ان سب پر میں ایمان لاتا ہوں. بولے تو ایمان والا ہم نہ نہیں معلوم، ڈیٹیل معلوم نہیں اس میں کیا لکھو ہے. تورات زبور انجیل بھی ہم نہ معلوم نہیں، صحیفے کے نامہ ہم نہ معلوم نہیں، کون سے نبی پر کتنے صحیفے اتارے گئے، کتنے صحیفے دیے گئے، تعداد کاؤنٹنگ معلوم نہیں. یہ سب معلوم نہیں تو پرواہ نہیں، ایمان لانا ضروری. جیسے میں رسولوں کے بارے میں بولے وہی بات اچھا، کتنے رسول کر کو کاؤنٹنگ کی ضرورت نہیں، جتنے بھی رسول ہیں سب پر میں ایمان لاتا ہوں بول کے یہ ایمان رکھنا ضروری. دوسری ایک ضروری بات یہ اتفاق کی بات کیا کر کے بولے تو رمضان ہی میں، رمضان کا جو مہینہ ہے نا اسی رمضان ہی کے مہینے میں ساری آسمانی کتابیں ہیں. اسی لیے ہمارے بزرگ ہمارے علماء یہ لکھتے ہیں کہ رمضان ساری آسمانی کتابوں کا میزبان ہے، سب کو ویلکم کیا سو رمضان ہی کے مہینے میں. خیر میں جو بولنا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جگہ جگہ بولتے کتاب اللہ رجال اللہ، اہدینا الصراط المستقیم بول کے سورہ فاتحہ میں اللہ بولے ہیں سیدھے راستے پر چلو بول کے، سیدھے راستہ ہمیں اللہ کے پاس مانگتے. اب اللہ شارٹ میں بول کر رہ جاتا صراط القرآن صراط النبیین، سیدھا راستہ کا تو قرآن کا راستہ، نبیوں کا راستہ، کیا بھی بول کر رہ جاتا. لیکن اللہ ذرا ڈیٹیل میں بولے ہیں سو چھوٹی صورت لیکن ڈیٹیل میں بولے ہیں، بار 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 ہمیں پڑھتے وہ سورہ فاتحہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیا پڑھتے اس کے اندر؟ کیا شارٹ میں یہ بولنا چاہتا ہوں میں، کوئی کتاب کوئی فن مل گیا تو بس کافی نہیں ہے، اسے پڑھانے والا ماہر ٹیچر کو یہ رہنا ضروری. اللہ ہمیشہ کتاب کے ساتھ ساتھ نبی کو بھی بھیجتے تھے، نبی کے پاس کتاب دیتے تھے. اللہ ڈائریکٹ کتاب دے ڈال کو کون سے نبی کو بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی اللہ کو. اگر کتاب سے ہمارا مسئلہ سالو ہو جاتا تو زندگی کیسا گزارنا، اس میں کیا کیا لکھو ہے کہ اس کے لائق گزار لو تمہیں کامیاب ہو جائیں گے، خالی اتنا اگر بس رہتا تو ایک نبی کو بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں رہتی تھی اللہ کو. لیکن اچھا یاد رکھ لینا اسے اردو میں ایسا بولتے سو عربی کے ورڈز کے اعتبار سے کتاب اللہ رجال اللہ بولتے، اللہ کی کتاب بھی ہونا اللہ کے پیغمبر بھی ہونا دونوں رہے. تو ہمارے زمانے کے اعتبار سے علماء، تو یہ علماء بھی ہونا کتاب میں، اللہ قرآن کے اندر ہمارے لیے کیا بولے ہیں کر کو بتانے والے بھی رہنا، قرآن بھی رہنا. قرآن نہیں سو یہ عالم نہیں، عالم نہیں سو قرآن نہیں، دو بھی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ، ایک دوسرے سے کنیکشن تعلق. یہ عالم بتائیں گے کہ قرآن میں کیا ہے، قرآن رہے تو قرآن میں کیا ہے کر کے بتائیں گے. مٹانے کی کوششیں ہمیشہ سے ہوتی رہی لیکن قرآن کو مٹانے کی کوشش سے پورا کا پورا ناکام. میں 2-3 ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں. میں امریکہ کے اندر ایک بہت بڑے کانفرنس کے اندر مذہبی کانفرنس، اس کے اندر سب دنیا بھر کے جتنے مذہب ہیں سب اپنی اپنی تحقیق پیش کریں. تورات والے یہودیاں آپ کو پیش کریں، پورا پڑھ کو سنانے کے بعد اس میں یہ بول کو ہے تورات میں، لاسٹ میں ایک جج لکھ لیے. یہ عیسائی آئے فادرس وہ آئے پڑھ کر سنائے بائبل لکھ لیے جج، اور دوسرے جو بھی آئے نا وہ سب کے سب اپنا اپنا کر کو گئے. سب ہو جانے کے بعد مسلمان بھی آئے قرآن پڑھ کر سنائے چلے گئے. سب لاسٹ میں انہیں فیصلہ سناتا ہے جو اس کا یہ تھا امانت داری سے اس نے سنایا. جتنے بھی لوگ سنائے اللہ اتاریا کر کو بولتے سو وہ زبان الگ، عبرانی زبان، ہیبرو زبان، وہ سریانی زبان، الگ زبان الگ لینگویج پڑھ کو سنائے سے ٹرانسلیشن ترجمہ وہی پیر وہ پڑھ کو سنائے سو. تو اوریجنل بک کس کے پاس بھی نہیں ہے سوائے مسلمانوں کے. مسلمانہ کیسا اتارے اللہ کر کو بولتے ہیں کہ ویسا چاچ بھی رکھے. تو اس میں کیا بھی چینجز نہیں ہو ہے، نہیں ہو ہے. میں قرآن کی فضیلت کے بارے میں بیان تو نہیں کرنا ہے، وہ تو ایک لمبا بیان ہو جائے گا. زندگی بھر سارے علماء سے آپ بیان سنتے رہے گا قرآن کی فضیلت کے بارے میں، کتنا کرے تو بھی کم.
میں آپ کو صرف ایمان سے متعلق باتیں آپ کو بتاتا ہوں سر۔ ایک دوسری بات آپ ایسا سمجھیں، جتنے بھی صحیفے، کتابیں، تورات، زبور، انجیل بھی دیے گئے نا، 21 دم دے دیے گئے، یعنی بک ریڈی بک ایسا ہاتھ میں دے دیا گیا، یہ تختیاں لو، پتھر میں، تختی میں، کس میں کے لکھ کر وہ ایسا ریڈی میڈ دے دیا گیا۔ لیکن قرآن نا، یہ ہمیشہ کے واسطے قرآن، دوسرا سب عارضی، ٹیمپرری، چند زمانے کے واسطے، چند سال کے واسطے بولو، اس واسطے وہ سب ایک دم دے دیے سو۔ لیکن قرآن ہے نا، ایک دم دیے نہیں ہے سر۔ آپ کو معلوم ہو 3 سوالہ کرتے عموماً اسٹوڈنٹس کرتے سو، حضرت قرآن میں ایسا بولتے نا، یہ قرآن نا رمضان میں اتریا سو، بول کو صحیح کیا ہو صحیح، حضرت لیلۃ القدر میں چاہیے اتریا سو بولتے نا صحیح کیا ہو وہ بھی صحیح، 20/3 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرا کر کو اتریا کرتے نا وہ بھی صحیح کیا، حضرت 3 سوال کا جواب بھی صحیح کیا، 3 بھی کیسا صحیح ہو جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں اللہ 3 بات کو بھی بولے ہیں، دھیرے ذرا کر کچھ اتارے سے۔ ٹیکنیکل ورڈ کیا اس کے لیے آتا بولے تو، ایک ہے انزال اور ایک ہے تنزیل۔ انزال کا تو 21 دم پورا کا پورا بک اتار دے تو اسے انزال بولتے تھے، پورے کتاب صحیفے اللہ ایسا دیے۔ تنزیل کا تو ذرا، تنزیل من حکیم حمید، تنزیل تھوڑا بول کے اتارنا۔ آپ کو معلوم ہو قرآن میں نماز کے بارے میں آیت ہے، اس کے بعد روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، قتال کے بارے میں، قتل کر ڈالے تو کیا، ایک ذرا کر کو انسان کو اس کی فطرت بناتے، مزاج بناتے، قرآن کے مطابق چنے عمل کرنا اس کی فطرت بن جانا، نیچر بن جانا۔ یہ بننے کے واسطے ٹائم لگتا ہے نا، 21 دم کتاب دے ڈالے کر کو بولے تو ذرا پڑھیں گے، ذرا دیکھیں گے، اس کے بعد رکھ ڈالیں گے ہو جائے، جتنا آئی اتری وہ پورا کا پورا عمل میں۔ حضرات صحابہ مساج تھے، حضرات صحابہ جتنا اتر گیا اس پر عمل شروع ہو گیا، اس کے بعد نیا سیکھتے تھے۔ تو میں کیا بولنا چاہتا ہوں، بہت ایزیلی آپ سمجھو بات کو، پوری کتابیں ہمیشہ کے واسطے نہیں تھی، اس لیے ایک دم مجھ دے ڈالے سو اللہ، وہ ذرے سال کے واسطے اشنا کر دو، لیکن قرآن ہمیشہ کے واسطے تھا، اس لیے جب تک صحابہ کو پورا فطرت نیچر نہیں بنا دیے اس وقت تک ختم نہیں کرے۔ 20/3 سال کتنا لمبا، ذرا کر کو اتارے۔ لیکن یہ الگ بات ہے، آسمان سے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا کر کو بولیں گے، دنیا سے گئے تو فرسٹ جو آسمان آتا نا، آسمان دنیا، بیت العزت، بیت المعمور کر کو ایک علاقہ، ایک مقام، اس جگہ پورا کا پورا قرآن 21 بار میں پورا کا پورا قرآن رمضان کے مہینے میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں قرآن وہاں سے وہاں اتار دیا گیا۔ وہ کون سی رات تھی؟ قدر کی رات تھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو 2 بھی ایک ساتھ 6 سے، باقی وہاں سے دنیا کے وہ جو آسمان دنیا بولتے ہیں نا، وہاں سے حضرت جبرائیل کو اللہ آرڈر کرتے ہیں نا، اب اتنی آیت لے لگ جاؤ، اب یہاں سے یہاں تک لے لگ جاؤ، یہاں سے یہاں تک لے لگ جاؤ، وہ ذرا کر کو حضور کے دل میں جو اتارے نا، وہ ہوا سب 20/3 سال۔ تو 2 بھی کریکٹ، رمضان میں بھی، لیلۃ القدر میں بھی، 20/3 سال میں بھی۔ ابھی ایک بات، 20/3 سال میں یہ قرآن کو جو ذرا کر کے اتارے نا، یہ اصل قرآن کا حفاظت کرنے کا سورس کیا کر کے بولے تو دل میں، ان علینا جمعہ و قرآن، حفظ یعنی میموری، بائی ہارٹ کرنا، یہ یاد کرنا، یہ اصل۔ اسی لیے میں آپ کو اور ایک بات بھی بتانا چاہتا ہوں، یہ جو ہمیں سنتے تاریخ کے اندر، بات میں کبھی بھی کنفیوز نہیں ہونا کر کے میں پوری بات اوپن آپ کو بتا رہا ہوں، ہمیں جو سنتے یمامہ کی جنگ ہوئی، ایک نہیں 100 کے صحابہ، قرہ، حافظ بھی، قاری بھی، مفتی بھی، عالم بھی، ایسے صحابہ شہید ہو گئے، 100 کی تعداد میں شہید۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، یہ صحابہ کے دلوں میں اس کا قرآن محفوظ ہے، حافظہ انہوں ختم ہو گئے تو پھر نیکسٹ جنریشن کو ہمیں دیکھو جانا ہمارا ضرور ذمہ نہ ہو۔ ویسا میرا اور آپ کا بھی ذمہ، ہمارے دلوں میں آج ایمان سے متعلق، دین کے متعلق کیا کیا باتیں ہیں کہ الحمدللہ یہاں جو بھی تشریف رکھے ہیں، آپ سب کے ایمان کے بارے میں دیکھو، اللہ کے فضل سے آپ لوگ جانتے ہی ہیں، پھر بھی اور کیا کبھی ہمیں جان سکتے ہیں کیا، کوئی بات مس ہو رہی ہے کیا، یہ جو جانتے برابر کیا بول کے وہ فکر میں بیٹھے ہیں، لیکن نیکسٹ جنریشن کے اندر وہ فکر بھی نہیں، یہ پہنچا کو جانا ہمارا ذمہ، جیسا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فکر ہو گئی، یہ سب صحابہ اتنے سارے شہید ہو گئے، تو حفاظ نیکسٹ جنریشن کو کیسا قرآن پہنچے گا، نہیں پہنچائے تو ہمیشہ مجرم ہوں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں وقت کے، ان کے پاس چلے گئے، بھگاتے ہیں، مناتے ہیں، حضرت جمع کر دو قرآن، ایک جگہ لکھو، ریٹن لکھ کر ایک جگہ پورا کا پورا جمع رہن دے، سینوں میں تو ہنچ ایسا چیزوں بھی شہید ہوتے چلے گئے تو کیا ہونا سے جمع کر ڈالو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بولے حضور ایسا تو کبھی ایک بک کے جیسا پورا کا پورا قرآن لکھو ریٹن میں جمع کرے لینا ಎಳಿತ ವಡಿವಿಲ್ ಇಪ್ಪಡಿ ಸೇರ್ಕವಿಲ್ಲ ನಬಿಗಳು ಸಯ್ಯಾದ ಅವರು ವೇಳೆಗೆ ನಾನು ಇಪ್ಪಡಿ ಸಯ್ಯಬೇಕು میں کیسا کر سکتا ہوں، میں ذرا شروع میں ذرا یہ تھا، اس کے بعد اللہ جو ان کے دل میں ڈالیا، ہاں یہ کرے تو سیف ہو سکتا، ان کے دل میں بھی آ گیا، اس کے بعد انہوں جمع کرے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درخواست میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک آیت بھی ایک صحابی ان کے پاس ہے، حضور کے سامنے بیٹھ کو انہوں پڑھے تھے، لکھے تھے، لکھ کو رکھے ہی انہوں بولے تو لا کو حضرت صدیق اکبر کے پاس دینا، یہ صورت یہ آیت کر کو، یہ آیت کے بعد یہ آیت سے پہلے کر کو انہوں برابر پوائنٹ کے ساتھ لا کو دینا، خالی دینا نہیں، 2 ساکچی بھی دینا ہو، 2 گواہ کے ساتھ لا کو انہوں دینا، ہاں میرے پاس سے حضور کے زمانے سے 6 آیت میرے پاس سے سیف ہے، سو بیچ میں کام بھی گئی نہیں، میرے پاس سے سیف ہے کر کو انہوں یہ بولنا. تو ایسا قرآن کو پرفیکٹ رکھتی برابر بھی شک ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں ویسا جمع کرے. اب وہ جس طرح سے سلینگ رہتا نا، جیسا ہمارا تمل اگر لے لیے تو چنئی کی، مدورئی کی، دنڈکل کی، رامیشورم کی، ایک جگہ کی سلینگ ایک بادشاہ ادھر کو بولتے ہیں نا، وہ ذرا بدلتا. ویسا اردو میں بنگلور کی تو ہمارے وشارم کی اردو، لکھنؤ کی اردو کر کے دیکھیں تو انداز بدلتا، اسٹائل بدلتا. اردو بات کرنے کا انداز، کھا رہے ہیں جا رہے ہیں کر کو، کھا لیے سو کر کو، بات یہ کہ انداز بدل بدل کر. اس طرح عربی میں بھی ہے، عربی میں بھی ایسا 7 انداز تھے. وہ 7 کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں جامع القرآن کر کو بولتے ہیں نا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، تو وہ جتنے سلینگ ہیں پورا کا پورا رائٹر میں ایک کرنا، اس سے 7 میں سے کون سے جگہ والے ہیں کہ انہوں ان کے حساب سے پڑھ لے سکتے، ایسا جمع کرے. فار ایگزامپل مالکی یوم الدین، ایک قرات اس میں ملکی یوم الدین ہے، لکھو ہے سو سیم ایک چیز. آپ دیکھ سکتے قرآن میں میم الف زبر ما لام زیر لی نہیں لکھو رہے گا، میم کھڑا زبر ماچ لکھو رہے گا. کیوں؟ وہ سچ لکھنا ضروری واجب ہو، ہمیں کہاں لکھے تو بھی بدل کو لکھنا نہیں. قرآن میں کیسا لکھو ہے کہ قرآن کی آیت لکھنے کے ٹائم میں ویسا لکھنا ضروری. کیوں؟ میم کھڑا زبر ماں لکھو رہنے کے ٹائم میں ملکی بھی پڑھے جا، مالکی بھی پڑھے جا. اسے میم الف زبر ماں لکھ ڈالے تو ماں ایک پڑھنے ہوگا، ملکی نہیں پڑھنے ہوگا. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کارنامہ. ایسا انہوں کئی سارے قرآن ایسا رائٹن میں جمع کر کو جتنے بھی اسلام کے ممالک بڑے بڑے ہیں وہاں ساری جگہوں میں انہوں بھیج دیے. تو اصل میں قرآن یہ محفوظ ہوا ہے سینوں سے. میں آپ کو ایک ڈاؤٹ کلیئر کرنے کے لیے بول دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مچھنا قرآن کو لے لگا ہے سو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف کیا کی منسوخ کر کو بولتے، حضرت عثمان کو جامع القرآن کر کو بولتے. کیا مطلب؟ اس کا میننگ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو آیت نازل ہوتی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس سے لینے کے بعد یاد کرنے کے بعد برابر سے بول دیتے صحابہ کو، کاتبین وحی جن کو بولتے، وحی کو لکھنے والے. جو ہی حضور پر وحی آ جاتی فوراً بیٹھ کو لکھتے. حضور بولنے انہوں لکھیں گے. کیسا لکھیں گے مانو؟ مثال کے طور پر فار ایگزامپل بولتا ہوں میں، فک رقبہ، یہ آیت آئی بولو نا، حضور بلا کو بولیں گے قرآن کے پارہ ام میں سورۃ البلد ہے نا، سورۃ البلد میں یہ آیت کے بعد یہ آیت سے پہلے فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، وما ادراک ما العقبہ کے بعد یہ آیت لکھو کر کو حضور ڈیٹیل سے بتا دیے کون سی آیت کون سی صورت میں، کون سی آیت کے بعد، کون سی آیت سے پہلے. میرے خیال میں یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو. تو اس طرح سے پرفیکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کیسا لوح محفوظ میں قرآن کیسا لکھو ہے کہ ڈٹو بالکل رتی برابر بھی آگے پیچھے ہوئے بغیر پورا کا پورا ہے. اس لیے میرے اور آپ کے ہم سب کے اوپر فرض کیا کر کے بولے تو الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک، من الجنت والناس قرآن اینڈ ہوتا نا، والناس کے سین تک بھی رتی برابر بھی ایک چیز کا بھی انکار کرے بغیر کیسا ہے کہ ویسا میں مانتا ہوں یہ اللہ کا کلام، یہ ماننا فرض. ایک ایمان ہمارا قرآن کے بارے میں. دوسری کتابیں صحیح تو بول دیا میں، قرآن کے بارے میں اور ذرا اسپیشل چیزیں ہیں. یہ بہت لمبی بات ہے، شارٹ ٹچ میں بولتا ہوں، ضروری باتیں فقط میں بولتا ہوں. قرآن دوسری کتابوں میں اور قرآن میں بڑا ڈفرینٹ ہے. قرآن یہ کیا کر کے بولے تو یہ اللہ کا کلام. اللہ کب سے ہے اسٹارٹنگ نہیں معلوم، اللہ کا کلام بھی کب سے ہے نہیں معلوم. اللہ کو کون پیدا کرے؟ کون بھی پیدا کرے. اللہ کے کلام کو کون پیدا کرے؟ کون بھی پیدا کرے. غیر مخلوق. اللہ بھی قدیم، اللہ کا کلام بھی قدیم. اللہ بھی غیر مخلوق، اللہ کا کلام بھی غیر مخلوق. اس کی بات نا اللہ کی بات، وہ اللہ کی بات ہے. ہمارے قرآن میں لکھو ہے سو کلام اللہ کر کو، اس واسطے ہمیں قرآن کو اللہ کا کلام اللہ کر کو ہمیں بولتے ہیں. ایک دوسری بات تو قرآن کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے 114 صورتوں کا جو ہے نا یہ ڈیوائڈ، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کر دیا. بعد کے علماء صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں پڑھنے کی آسانی کے واسطے بول کو 30 جز پاروں کی تقسیم، 7 منزل کر کو اس کی تقسیم، 540 رکوع بول کو، رکوع بول کو سائڈ میں عین لگا کر رہیں گا، وہ رکوع کے حساب سے تقسیم. اور کیا بولے جا آیتوں کے اعتبار سے یہ آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے متعین ہے. تو اس طرح سے چند چیزیں. اچھا ویسا قرآن کے اندر بعض صورتوں میں ہیڈنگ میں لکھو رہے گا مکی یا کر. قرآن کے بعض صورت آئے مکے میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، بعض صورت آئے ہجرت کے بعد نازل ہوئی. جو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد جو قرآن کے حصے اترے وہ سب مدنی یا، جو ہجرت سے پہلے آ گئے وہ سب مکی یا.
سورۃ البقرہ مدنیہ، سورۃ الفاتحہ مکیہ، ایسا جو اوپر لکھو رہے گا آپ تلاوت کرنے کے وقت میں دیکھ سکتے ہیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے بارے میں اور کچھ باتیں ضروری باتیں قرآن میں ایک جگہ بولتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، ماقبل کی کتنی کتابیں ان کی آسمانی، پوری کتابوں کی حفاظت کا ذمہ یہ قرآن لے لیا۔ کون قرآن کو مان لیے کہ انہوں پوری کتابوں کو ماننے والے تھے، قرآن کا کون انکار کر دیا کہ کوئی کتاب کو بھی اللہ کی کتاب کو نہیں مانے جیسا۔ اب ہمیں پوری کتاب کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، عمل تو قرآن کا چھوٹا ہے۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ بولے ہیں والکتاب، جیسا میں خطبے کے اندر بھی پڑھا تھا، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اس کتاب کو ایمان والے کون کا تو اس کتاب کو بھی ماننا جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اور والکتاب الذی انزل من قبل، اس سے پہلے کے نبیوں پر اترا نا اس کو بھی ماننا۔ الف لام شروع کرتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، ایمان والے کون کا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو کتاب اتاری گئی اس پر ایمان لانے والے، وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے جو نبیوں پر کتاب دی گئی اس پر ایمان لانے والے۔ ہم نے وہاں سے اسٹارٹنگ سے بول دیا گیا ایمان والے کا تو پوری آسمانی کتابوں کو ماننا۔ قرآن میں کیا تو بھی چینجز ہے کیا نہیں، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کون بھی قابض کر سکے نہیں، کیونکہ نزل بہ الروح الامین، روح الامین عند ذی العرش مکین ذی القوہ، کیسے زبردست طاقتور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے آئے، نبی کے دل میں اتارے، اسے نبی کو پڑھ کر سنائے۔ شروع آپ کو معلوم وحی کیسا شروع، مکۃ المکرمہ غار حرا میں اکیلے کئی دن عبادت کرتے ہوئے حضور بیٹھ جاتے تھے، وہاں سب سے پہلے وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق بول کے سورہ علق کی شروع کی آیتیں فرسٹ وحی میں آئی، تو شروع سے دل میں اتارنے کا تو اس میں رتی برابر بھی کہ ابھی چینجز ہونے کا، غلطی ہونے کا نہیں۔ سورۃ الکہف میں ہمیں شروع میں پڑھتے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، ٹیڑھی نہیں بنایا، اس میں کیا بھی بدلنے کا، چینج ہونے کا کیا بھی نہیں، سیدھی صراط مستقیما، بالکل سیدھی اور مضبوط کتاب۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ کتاب ہدایت دینے والی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں کیا بولنا چاہتا ہوں آپ کو، اس کتاب کے ذریعے سے ہماری ہدایت، کتاب میں کیا رولز بول رہے ہیں کہ وہ رولز پر چلنے والے کو ہدایت ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء یہ بھی بولے ہیں، یعنی میں بولنے کا بہت آپ کو شاکین ہو سکتی ہے، ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کے ذریعے سے بعض قوموں کو بہت بلندی میں پہنچا دیتے ہیں، زبردست ترقی، کامیاب، بعض لوگوں کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ مسلمان قوم رہ کر بھی اگر قرآن پر عمل نہیں کرے تو نیچے، غیر مسلم رہ کر بھی قرآن میں بولتے ہیں رولز کے مطابق ان کی تجارت ہے بولے تو اوپر اچھے۔ بعض علماء بولتے ہیں بہذا الکتاب اقواما، قوم کر کو بولیں اللہ سنگولر، پلورل جو بولتے ہیں نا جمع کا صیغہ اللہ استعمال کریں، اقواما بہت سے قوموں کو۔ تجارت میں ایک چیز لے جا کو واپس لا کو دے دی تو اتنی لڑائی، مسلمان دکان والے اگر ہیں بولے تو زبردست لڑائی کیا کرے گی، کہاں لگ گئی کہ کیسا کرے گی، نہیں میں واپس لیتا نہیں۔ امیزون فلپکارٹ میں ہمیں خوشی لیتے، 2 دن رکھتے، 3 دن رکھتے، 7 دن رکھتے، پھر واپس دے کو بھیجتے آرام سے، نیکسٹ ٹائم بھی وہاں سے لینا بول کو ارادہ رکھتا، بہت خوشی لیتے، اور زبردست تجارت میں وہ ایوریسٹ چوٹی سے بھی اوپر چلے گئے وہ لوگ غیر۔ لیکن قرآن کے اعتبار سے جو رولز ہیں نا وہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ بات بہت لمبی ہو گئی ہے، میں یہ بولتا ہوں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں کیا بھی ڈاؤٹ نہیں، ڈاؤٹ ہمارے ایمان میں ہے، اس کی وجہ سے ہمیں عمل نہیں کرتے ہیں بولے تو ہمیں ناکام ہو جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے ناکام ہو جاتے ہیں۔ پہچان میں چاہیے کتاب ہدایت کے واسطے ہے۔ مجھے وہ کتاب سے وہ ایک لطیفہ یاد آتا ہے، یہ ایک دکان میں ایک کتاب انٹروڈیوس کرے ہیں، ڈسپلے میں رکھے ہیں، یہ کتاب آج اس کا اجرا اس کا تو لوگ آپ کو دیکھیں، 1 آئیڈیا ٹو چینج یور وائف کو لکھو، تمہاری بیوی کو بدلنے کے لیے زبردست ایک آئیڈیا، ہاتھ تو ہاتھ لوگ 2 لاکھ کتابیں لے کو ختم کر دے رہے ہیں، کیا ہے آج اس کا تعارف کرایا، آج اس کا میدان میں ہوتا ہے، پھر اتنے میں پورا کا پورا ختم ہو گیا کیا بول کو 2nd ایڈیشن کے واسطے، دوسری طباعت کے واسطے آرڈر چلا گیا، لیکن گئے سو لوگ سب واپس لے لگائیں کتاب والے لکھنا تھا سو 1 آئیڈیا ٹو چینج یور لائف، خالی ایک حرف بدلنے سے وہ کتاب کا کیا کچھ حال ہو گیا۔ یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، ہمیں لیتے نہیں ہیں وہ ہماری غلطی۔ اس قرآن کے اندر کیا ہے، اس قرآن کے اندر دین کے جو 5 شعبے ہیں نا پورے کے پورے ہیں۔ اس قرآن میں اللہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، ذات میں بھی کون بھی شریک نہیں، صفت میں بھی کون بھی شریک نہیں، ایک پتا اللہ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا،
یہ بھی بولے ہیں اللہ فالق الحب والنوا، جو زمین سے پودے نکلتے بیج نکلنا یہ سارا کا سارا اللہ کی قدرت سے کر کو، یہ بھی بولے ہیں اللہ۔ رسالت کے بارے میں رسولوں کو میں بھیجا ہوں بول کے وہ بھی بولے ہیں اللہ۔ آخرت کے بارے میں بھی بولے ہیں، موت آنے کے وقت میں قل یتوفاکم ملک الموت الذی، موت آنے کے وقت کیا حالت ہوگی، سکرات کا عالم، سکرات کا عالم، والتفت الساق بالساق، اللہ اس کو بھی بولے ہیں، موت کیسے آئے گی، کیسے روح قبض ہوگی، موت ہو جانے کے بعد قبر میں کیا، برزخ میں کیا، قیامت کے دن محشر کے میدان میں کون سے ہاتھ میں کس کو نامہ اعمال دیے جائیں گے، جنت میں جانے والے کون، جہنم میں جانے والے کون، اعمال نامہ تولا کیسا جائے گا، یہ بھی بول کو ہے۔ معاشرت کے اعتبار سے بھی بول کو ہے، شوہر بیوی کے پاس کیسا رہنا، بیوی شوہر کے پاس کیسا رہنا، ایک دوسرے پر کیا حق ہیں وہ بھی قرآن میں بول کو ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کو اف تک بھی نہیں بولنا، یہ بھی بول کو ہے۔ بچوں کا حق ادا کرو، یہ بھی بول کو ہے۔ اکڑ کر چلو لوگوں کو، یہ بھی بول کو ہے۔ میں کئی کو سمجھانا چاہتا ہوں، اتنی لمبی بات کئی کو ایک بیان جیسا اچھا، ورنہ بولنا تو نہیں ہے، بولنے کا مقصد کیا بولے تو یہ ہدایت کی کتاب ہمیں چھوڑ دیے، بہت دور ہو گئے، خالی برکت کے واسطے پڑھنے کی کتاب پر ہمیں سمجھ گئے، جس کی وجہ سے ورنہ ہمارے سوسائٹی میں، معاشرے میں پوری دنیا بھکاری قرآن کے اندر ہے سو چیزوں کو لینے کے واسطے بھیک مانگی جائے، دنیا پوری کی پوری چیز یہ قرآن میں ہے سو چیز کو نافذ کر دیے بولو نا، پورا کا پورا عالم کے اندر امن سکون کامیابی پورے کے پورے راحت کے ساتھ زندگی گزارے جائے، ایسی پوری چیزیں قرآن کے اندر ہے۔ معاملہ کرتے ہیں، ادھار معاملہ کرتے ہیں، ادھار آپ سمجھتے ہوں گے، کڑن انبئی مریک کو لکھو لگا دیتے ہیں، ادھار معاملہ کرے جا کر کو بول کو ہے، حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، لیکن ہمیں کون سا کی ایک فلسفہ کو رکھ لو کہ ہمیں وہ جھاڑ لیتے ہیں۔ ادھار معاملہ کرے تو قرآن میں بول کو ہے سو یہ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، تمہارے سگا بھائی رہے تو بھی پرواہ نہیں، ادھار معاملہ کرتے ہیں، تمہاری بہن رہے تو بھی پرواہ نہیں، ابا امی رہے تو بھی پرواہ نہیں، ادھار معاملہ کرتے ہیں، آج میں دے تو 2 مہینے کے بعد دیو، 2 سال کے بعد دیو تو لکھو رکھنا، کنفرم لکھو رکھنا، یا رشتہ داری دیکھنا نہیں، احسان کرنا، کچھ کھلانا پلانا بولے تو وہاں رشتہ داری کا دیکھنا، معاملہ کرتے ہیں بولے تو اگریمنٹ کرتے ہیں تو لکھ کو رکھنا بول کے اللہ صاف صاف بول کو ہے۔ میں تو بولے نا یہ ان سب چیزوں پر عمل اگر کرنا شروع کر دیے تو انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مسلمان سے زیادہ سربلند پوری دنیا کے اندر کون بھی نہیں ہوں گے، ہمیں کرتے نہیں، اور دشمنہ کیا سمجھ جاتے بولے تو یہ لگا قرآن حدیث کے مطابق عمل کرتے سکا ہے بول کو، ہمارے خلاف دشمنی کرتے ہیں، حقیقت اگر معلوم ہو گئی تو چھوڑ ڈالیں گے، کیسے جاگ مریں دے، ہمارے سے بھی زیادہ موسم ہی نہ یہ لوگاں بول کے۔ واقعتاً قرآن کے اندر ہے سو جو ہدایت ہے نا، اس ہدایت کے مطابق ہم کو عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں، قرآن کے اندر ہر چیز ہے، مستقل کئی بیان کے اندر آپ نے سنا ہوگا، شمسی نظام، قمری نظام، کیا بچے کی ولادت سے متعلق کب کیسا کوسا مرحلہ ماں کے پیٹ میں بچے کا ہوتا، پوری چیزوں کے بارے میں تذکرہ ہے۔ خیر حاصل کلام یہ ہے کہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کی کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اس کی قرأت، اس کا لفظ، اس کا معنی، اس کے تفسیر، یہ پورا کا پورا اللہ ہمارے لیے ہدایت کے لیے دے ہیں۔ خالی پڑھ لیے تو ہدایت کر کو نہیں ہے، پڑھنا ہے، پڑھنے کے اندر ثواب ملے گا۔ وہ ثواب کیسا، کون سے بھی ایک کتاب ایک آدمی لکھ دیا، اس کی کتاب کو لوگ پڑھ لکھی بولے تو آٹومیٹک خوشی ہو جاتی ہے۔ ہمیں اللہ کے قرآن کو بیٹھ کو تلاوت کرے تو اللہ کو خوشی، میرا کلام میرا بندہ پڑھتا نہ کر کو خوشی لیکن آگے بڑھ کو اور کس کے واسطے بولے تو زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کے واسطے نا، وہ انسٹال کرے جیسا اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنا ہے، اس کے واسطے کر کو ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش یہ کرنا ہے، یہ کتابوں پر ایمان کے بارے میں جو آج کا جو سبق ہوا، آج کی جو ٹاپک ہوئی ہے، اس میں مین میسج ہمیں لینا ہے۔ اب کون سی کتاب بھی، آسمانی کتاب بھی، اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہمارے لیے، صرف اور صرف قرآن آ جانے کے بعد کون سا بھی نہیں، قیامت تک بھی کوئی نبی کو بھی اللہ بھیجنا نہیں ہے، اس لیے کوئی کتاب بھی اللہ نہیں دیں گے۔ اب قیامت تک کے مسلمان تمہیں میں ہم سب کے واسطے بھی کامیابی صرف اور صرف قرآن میں ہے، وہ کیا بول کے حاصل کرنا، تلاش کرنا ہمارا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری زندگی میں ہمارے ہر چیز کے اندر اللہ قرآن کے ذریعے سے، قرآن کے انوار کے ذریعے سے ہم کو راستہ بتلائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔